سختیاں دیکھ کر جو لوگ حضور کے دین مشکلات دیکھ کر بھاگ جائیں تو فرماتے ہیں ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں، ان کا حق ہی نہیں بنتا کہ وہ حضور سے محبت کا دعویٰ کریں۔ پیر نیک عالم شاہ صاحب فرماندے ہیں کہ جیڑا مشکل ویکھ کے نس جاوے کہ نہیں 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 حالات بڑے خراب ہیں، ان دا حق ہی نہیں بنتا کہ وہ کہے میں حضور دا غلام ہوں، کیونکہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ میں نے آپ لوگوں سے حضور کی محبت کی دو باتیں کرنی ہیں اور آپ نے بڑے تحمل سے سننی ہیں باتیں، لمبی چوڑی بات نہیں ہونی، بات حضور کی محبت کی ہوگی، ایک حضور کی محبت کی بات ہوگی اور ساتھ دلیری والی بات ہوگی، دلیری والی بات ہوگی، بات ہوگی حضور کی محبت کی۔ پینے کا عالم شاہ سے فرماتے ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی، کم شیر دلیر جوان دائی، عالم شاہ میں عشق دا کی دساں، سمرہ دین اسلام ایمان دائی، تے زلف دے پیش کمند اندر، فرماندے زلف دے پیش لبیک دے وچ آگے پھر بندہ نس جاوے۔ ایک گڑی گال ہے یار، ایک گڑا محبت ہویا کہ بندہ ایتھے آوے تے پھر نس جاوے کہ نہیں نہیں۔ بابا جی نے تے پہلے دن ہی جو جماعت دی بنیاد رکھی تھی اس ٹائم بابا جی نے ایک شعر کیا سی، اے سارے واسطے کیا سی، اے تھوڑی کیا سی کہ ایتھے آوے تے پھر نس جاوے، انہیں پھر حضور نال محبت کی تھی کیڑی؟ اے وہ پھر منافق ہی رہا نا جڑا حضور دا غلام بنیا، انہیں پھر حضور دا در چھڑیا کوئی نہیں۔ پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وکدے بکاندے غلام بنے، ٹھیک ہے غلام بنے نا، تینہ دے ماں پیو جناب آئے حضور دی بارگاہ میں، جناب سانو واپس کرو جناب، اے غلام بنتے سانو واپس کرو۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ دے پتر ہیں غلام بنے، حضور دی بارگاہ میں جنہاں دے چاچے بھی آئے ماں پیو بھی آئے کہ جناب ساڑھا واپس کرو ساڑھا پتر۔ حضور نے فرمایا اسامہ جانا چاہنا ہے ساڑھے بولو اجازت ہے۔ اسامہ بن زید نے پتہ کی کیا حضور دی بارگاہ میں کھڑے ہو گیا، اپنے ماں پیو نے کیا پتہ کی کیا، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ جڑا لبیک دے وچ آ کے ٹکٹاں لے کے تے پھر نس جاوے، ایک کڑا دعویٰ ہویا پترے یاد رکھی، ایک ہوئی نہیں کہ تو 2 دن لبیک دے وچ گزارے تے تینوں معافی لب جائے سی، منافق دی تے معافی کوئی نہیں۔ تے اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق درجہ جہنم میں سب تو تھلے سے وچ ہوئے گا۔ ایک گھڑی گل ہے کہ پہلے 2 دن لبیک نہ گزارے، پھر 2 دن جا کے حضور دے دین دے باغیاں نال گزارے، پتہ لگ جاتی۔ پتہ ظاہری بات ہے جڑے بندے 2 نمبر ہون گے نا 2 نمبر اور لبیک کرنا چل ہی کوئی نہیں سکتے۔ بابا جی نے پہلے دن شعر کیا سی جو تحریک دی بنیاد رکھی تھی جماعت کو، پتہ کی بابا جی نے پڑھے فرمایا یہ سفر ہے کوئے جانا، یہ سفر ہے اے تواڈے واسطے بھی پیغام ہے، جو شعر کے پڑھے سارے واسطے پیغام ہے، یہ سفر ہے کوئے جانا، قدم قدم بلائیں جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ جب بات جو آگے نسنے ہیں لبیک دا ساتھ چھڑ رہے ہیں تو ہونے چھڑ جاؤ، سانو پتہ دے لے کہ کیڑے کیڑے ساڑھے نہ کھلو دے کیڑے کیڑے ساڑھے کھلو۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ میں آپ کے حضور کی محبت کی بات کرنی ہے، لے جی سنیں ذرا۔ غزوہ حنین کے موقع پر حضرت انس بن نبی مرصد الغنوی عبد الرحمن فیری کہتے ہیں انہم ساروا مع رسول اللہ، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ جب شام ہوئی نا ذرا سنیے گا حدیث کے الفاظ کیا فرماتے انہم ساروا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، فرماتے ہیں اسی حضور دے نال چلتے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ جب شام ہوئی اللہ اکبر، جب کہتے ہیں جب شام ہوئی تو پھر ہم حضور کی بارگاہ میں آئے تو کہا کہ یا رسول اللہ میں فلاں وادیوں سے گزرا ہوں۔ یہ ہے محبت کرنے کا انداز، یہ ہے حضور سے محبت کرنے کا انداز۔ صحابہ نے امت کو کر کے بتایا کہ حضور سے محبت کرنے کیسے ہے۔ اتنے سانو لبیک دا نعرہ لوان واسطے بھی نا پورا گھنٹہ تقریر کرنی پوندی، پورا گھنٹہ تقریر کرنے تو بعد پھر قوم دے ہاتھ سے کہندے میں کہا جلیا تو کی محبت کی تھی؟ محبت کی تھی صحابہ نے تے محبت کی تھی حضرت ابو قتادہ نے حضور نال۔ حضرت ابو قتادہ نے انج محبت کی تھی کہندے سارے حضور تیر آ رہے دشمناں وال، حضور وال تیر آ رہے، حضور دے دشمن حضور نو تیر مارے غزوہ احد دے موقع تے، کہندے سارے صحابہ حضور دے سامنے کھڑے ہوئے تے کہندے میری نگاہ ایک تیر ور پے گئی جڑی آ رہے سی گمنام، صحابہ دی نگاہ اس تیر وال نہیں پئی، میری نگاہ اس تیر وال پے گئی۔ کہندے میں سوچیا چلو ڈھال چکوں گا تیر امام الانبیاء کی طرف چلا جائے گا۔ یہ ہے محبت کرنے کا انداز۔ تو نے یہ پوچھتا کہ مولوی صاحب یہ نعرہ سیاسی ہے، یہ نعرہ مذہبی ہے، اتنا ہاتھ اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، ذرا یہ دیکھ صحابہ نے حضور سے محبت کی کیسے، یہ صحابہ نے حضور سے
ہم امت تو کہتے ہیں ایسے حضور سے محبت کرو جیسے صحابہ نے حضور سے محبت کی. اور انہیں پوچھ کے محبت نہیں کی تھی, پوچھ کے جنہیں محبت کی تھی اور ویکھ کے منافق رہا, جنہیں دل و جان نال حضور نال محبت کی تھی وہ صدیق اکبر بنے, حضرت عمر بنے, عثمان غنی بنے, حیدر کرار بنے, امام حسن مجتبی بنے, امام حسین بنے, خالد بن ولید بنے, حضرت مثنی بنے, حضرت بلال حبشی بنے. کیا کہتے ہیں جی ہم حضور کے ساتھ چلتے رہے, یہاں تک کہ یہ ذرا میں آپ کو بات سنانے لگا ہوں, یہ ہے محبت کرنے کا انداز. حضرت ابو قتادہ والی بات بھی مکمل ہو جائے. کہتے ہیں کہ میری نگاہ اس تیر کی طرف پڑ گئی, میں نے سوچا, دماغ میں خیال آیا کہ اگر نیچے سے ڈھال اٹھاتا ہوں یہ تیر امام الانبیاء کی طرف چلا جائے گا. ذرا سنیے گا, اپنے دل سے بھی پوچھئے گا کہ ہم آج کیا کر رہے ہیں. آج تو ہم نالی کی خاطر, کھمبوں کی خاطر, برادریوں کی خاطر حضور کے دین کے باغیوں کو ووٹ ڈال دیتے ہیں. یاد رکھیے گا میرے آقا کا فرمان ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. حضور نے فرمایا نیکی پرانی نہیں ہوئے گی. البر لا یبلا, اے ذرا دھیان نہ سننا ذرا گل, حضور نے فرمایا نیکی پرانی نہیں ہوگی. مطلب کیا؟ حضور نے فرمایا جب قیامت کا محشر برپا ہوگا نا, تو جب نامہ اعمال کھلے گا, جو حضور کے غلاموں نے نیکیاں کی ہوگی نا حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے, حضور کی ناموس رسالت پر قربانیاں دی ہوں گی, تو ان کو وہ نیکی اپنے سامنے ایسے ہی محسوس ہوگی جیسے اس نے ابھی نیکی کی ہے, جیسے اس نے ابھی نیکی کی ہے. تو آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جو آپ یہ لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں, یہ بھی ایک نیکی ہے نا. کل جب نامہ اعمال کھلے گا تو آپ کو یہ لبیک کا نعرہ ایسے محسوس ہوگا, آپ نے لگایا ہوگا سروائے میں, اور 2025 میں لگایا ہوگا, 11 جنوری کو لگایا ہوگا, دوپہر کے وقت لگایا ہوگا, قیامت کے بعد معاشر میں آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ نے ابھی یہ نعرہ لگایا ہے. ایک منٹ بھائی, ٹھنڈ کوئی نہیں یار, ٹھنڈ کیڑی ہے. صحابہ کہندے ہیں غزوہ خندق دے موقع تے بہت ٹھنڈ سی, تو کہندے ہیں ساڈے کولو حذیفہ بن یمان کہندے ہیں میرے کولو تے پاؤں واسطے شے بھی کوئی نہیں سی, میں تہ بند بنے ہویا سی تے میں زمین نہ لپٹ کے ہویا سی. یہ ہے محبت کرنے کا انداز, یہ ہے حضور سے جب محبت ہو نا ایتھو کر کے. صحابی کہندے ہیں میں زمین نہ لپٹ کے ہویا سی, میں تہ بند بنے ہویا سی. اے پڑھنے دے لوکاں نوں ذرا سمجھ آئے گی بابیاں نوں کہ تہ بند بنے ہویا سی. صحابی کہندے ہیں میں زمین نہ لپٹ کے ہویا سی. حضور نے فرمایا کون؟ تو میں کہا حذیفہ. حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. ٹھنڈ بھی بڑی, جو حضور ایک ٹائم ایک صحابی نو ادھی کھجور دیندے سن, صحابہ نے پیڑ تے پتھر بن لے, کمر تے سیدھی رکھنی سی, لیکن ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا حضور اسلام نے سن دیتا کی ہے. کسی صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا, حضور ہے کیڑی گل ہوئی کہ ایک ٹائم اسی ادھی کھجور کھانے, پیڑ تے پتھر بن لے تے ٹھنڈی ہواواں چل رہی ہیں. حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے, حکم مان کے کھڑے ہو گئے. کہا حضور حکم فرماؤ, کہ جا کے 5000 لشکر دی خبر لے کے آؤ. 5000 لشکر دی. اے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ میرے کو تو لباس بھی کوئی نہیں پورا, میں تو تہ بند بنیا, کسی اس صحابی نو بھیجو جن کو پورا لباس بھی دیا ہے. یہ ہے محبت کرنے کا انداز. تو چل کے صحیح حضور دا حکم مان کے میدان وال, پھر مالک کڑ نہیں لگن دیں, پھر مالک چھڑ دے کوئی نہیں. صحابی کہنے میں حضور دا حکم مان کے 5000 لشکر وال تنے تنا چل پیا. یہ ہے محبت کرنے کا انداز. لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے نال کوئی لشکر ہوئے, نہ فقر کی سانگ پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی, اور ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. آج 15 سال ہونے والے ہیں, ممتاز قادری کی 27 گولیاں آج بھی عالم کفر کے سینے کو چھلنی کر رہی ہے یا کوئی نہیں کر رہی ہیں. آج بھی مسئلہ ہے ممتاز قادری سے, وہ جناب زرداری کا پٹھا اور ان کی پوری جماعت کھڑے ہو کر آج بھی وہ شیطان دستیر کو جناب شہید انسانیت کہہ رہی ہے, اور جو پیروں نے ان کی حمایت کی ہے تو پتہ لگ جاتی ہے. جنہاں پیران جناب ساڑی مخالفت کٹ کے جناب تے لبیک دی انہاں دی حمایت کی تھی, انہاں نو حساب دینا پوسی, تے حساب بھی ساڑے سامنے نہیں حضور دے سامنے دینا پوسی. حضور پوچھن گے نا بھائی اے تے ممتاز قادری سی ہیرو, تے لبیک والے کھلوتے سن اندے نال, تے پیر صاحب تہاڈی گدی کھلوتی سی زرداری نال, تے او کھلوتے سی شیطان دستیر نال, تے پھر حضور دے سامنے کیویں جواب دینا پوسی. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیں. اتنا ڈھلا نہیں جڑا نہ ڈھلے بیٹھے ہوئے ہو. میں ٹھنڈ والی گل
سنائی اس گل دے کہ جن کوئی ٹھنڈ لگے بھی اپنی ٹھنڈ باہر کڈے، اپنی ٹھنڈ باہر کڈے. ٹھنڈ کوئی نہیں ہے، میں کہڑی ٹھنڈ ہے چلے حضور دا نام آ جاوے تے جانور بھی سیدھے ہو جاندے ہیں. حضرت سفینہ کہندے میں جنگلاں وال جا رہا، افریقہ دے جنگلاں وچ میں گم ہو گیا صحابہ دے لشکر تو، تے میں جا رہا جناب کو شیر آ گیا، تے شیر کی گل سن دے نہیں سن دے، ہوے حضور دا غلام، ہوے حضور دا غلام. کہندے شیر آیا اگوں تے میں انہوں نے یہ نہیں کہ میں بہت بڑا نیک ہوں، میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں بہت بڑا یہ ہوں. انہوں نے ایک ہی تعارف کرایا، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. وہ شیر ذرا دھیان کری میں حضور دا غلام ہوں، دھیان کری میں تے ہوے حضور دا غلام. تے شیر بھی پیرا میں ڈے پیا. انہوں نے کہا جناب جنہاں تسی نام لیا انہوں نے تو اسی بھی جان دے. جب گو آئی ایک بندہ دیہاتی شکار کر کے حضور دی بارگاہ بھی لے کے آیا گو. انہوں نے کہا حضور اے گو کبے نہ تساں آخری نبی ہو تے میں تانوں نبی مان جاواں. تے آج جلیا دو ٹنگل نا حضور دی ختم نبوت دا انکار کیتی پھرے تے لوگ انہوں نے نہ رسم و رواج بھی قائم کرنے پھر کہنے مولوی صاحب اتنی سخت بات نہیں ہونی چاہیے. میں کہا تیرے پیو بارے گل کرے تو تیری ماں بارے گل کرے تو چھڑ دینا ہے. تیری زمین دی کوئی جناب ایٹ اگے بدا لے تو جناب بندے مارن نو تیار ہو جانا. جڑا تاج اللہ نے بنایا ہوئے اپنے حبیب نو خاتم النبیین دا، کوئی بندہ اٹھ کے استاج نو ہاتھ پاوے تے پھر حضور دا غلام انہوں وڈے نہ تے اور کیا کرے. اپنے اندر دلیری پیدا کرو. بہت دل بندے دی کیڑی زندگی چلیا این مار بھی تے این ہی جانا. کیڑا قبرستان بھرے نہیں پے، اے سارے قبرستان بھرے نہیں پے. لبی بکی مٹی پاگے گردے ڈھیر چہرہ تے دے درد گھرانو دے ونجن پاون نہ پھیرا. اے جناب سامن دا موسم آنا پانی قبرہ وچ وڑ جانا. نہ کنا رہنا قیامت تک کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. قیامت تک نہ دلیرہ تیرا جینا ہے. بہت دل بندے دی کیڑی زندگی تے مکی جانی. حسن دے کے رون لئی تینو دتا کس دلاسا ہو تے عمر بندے دی ایویں گزری جی میں پانی وچ پتاسا ہو تے سوڑی سامی صد گتے سن تے پرت نہ سک سے پاسا ہو تے صاحب تیکو لیکھا منگسی باہو رتی گھڑ نماشا ہو. انہاں بجنا ہاں بابا 60 سال زندگی گزار کے دس جڑے تیرے سامنے حضور جڑے ہستی جلوہ گر انہاں دے بارے دنیا وچ کی کر کے آیا. تو جو آلہ دے فرمانے ساڑھے کو لو پوچھن گے کہ آنجی دسو ما کنتا تقولو فی حاضر رجل. جو حضور سامنے جلوہ گر انہوں سے کہوں گا جلے انہوں دے بارے پوچھتے ہو سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. بس ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے. یہ محفل انعقاد کرنے کا اتنا مقصد ہوتا ہے کہ جو آپ کے دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے نا دنیا یہ گلنا سن کے ہم آ کر حضور کی محبت کی آپ کو جام پہ لاتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جو زنگ لگا ہے وہ اتر جائے. آپ کا دل صاف ہو جائے کہ نہیں ایسی دنیا میں بھٹک دے رہے ہیں اصل گل تے آئے. میں نے موضوع بڑے چھیڑ دیئے، بات لمبی نہیں کرنی، بات دلیرہ طرح گل سننی اور دلیرہ طرح جینا دنیا دے وچ اور دلیر بندے کی ہی زندگی ہے. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں میں اپنی بات کو مکمل ابو قتادہ کہتے ہیں میری نگاہ اس تیر کی طرف پڑ گئی. میں نے سوچا اگر نیچے سے ڈھال اٹھاتا ہوں یہ تیر امام الانبیاء کی طرف چلا جائے گا. یہ ہے محبت کرنے کا انداز. اپنا دیکھا. کہتے ہیں کہ میرے عشق نے کہا اب کرنا کیا ہے. عاشق نے کہا میں بتاتا ہوں کرنا کیا ہے. کہتے ہیں جب تیر اس نے چلایا نا کافر نے تو میں نے آگے بڑھ کر اپنا چہرہ اس تیر کی طرف کر دیا. اپنا چہرہ اس تیر کی طرف کر دیا. یہ ہے محبت کرنے کا انداز. جب حضور کی عزت کی باری آئے تو پھر اپنا دیکھا کریں. یہ دیکھا کریں کہ میرے محبوب کی رضا کس میں ہے، میرے محبوب کی رضا کس میں ہے. ذرا سنیں ذرا حضرت عبد الرحمن فیری کیا کہتے ہیں. حضرت ابو حذیفہ بن یمان والی بات بھی مکمل کرتا چلوں. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جب حضور نے مجھے حکم دیا نا جاؤ بھائی 25,000 لشکر کی خبر لے کر آؤ تنے تنا کہتے ہیں میں چل پڑا. بس یہ بات ہے. یہی بابا جی فرماتے تھے کہ بس چلنے کی دیر ہے، بس چلنے کی دیر ہے حضور کے دین کی طرف، حضور کا حکم مان کر چلنے کی دیر ہے. صحابی کہتا ہے میں چلا نا جب لشکر کی طرف، جب میرا رخ ہوا لشکر کی طرف کہتے ہیں حضور نے پیچھے سے ہاتھ اٹھا دیے. پتہ کیا حضور نے دعا مانگی، فرمایا یا اللہ ابو حذیفہ کی دائیں سے بھی حفاظت فرما، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی. کہتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں گرمیوں کے موسم میں چل رہا ہوں. اگلی بات بڑی سننے والی ہے. یہ ہے جو حضور سے وفا کرے یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ باس نہ کر ہوش میں اور بھی کچھ مانگ. بھائی میں توڑے کو کوئی نہیں آخنا تو سبحان اللہ کہو جنت دی درخت لگدا سیدھی گل ہے. میں خطیب کوئی نہ میں نہ کہنا جو لبیک دا نعرہ لگے نا توڑے ہاتھ بلند ہونے چاہیے. بس
میں تو کو سبحان اللہ کوئی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک صحابی لو جی بہن سبحان اللہ لو جی جدو صحابی چل پے نا تے کہندے میں جا کے لشکر دی خبر لئی تے کہندے جدو میں واپسی آیا نا ذرا سنیے گا پھر یہ ملتا ہے جو حضور کی خاطر جب چل پڑے نا بغیر سوچے سمجھے حضور کا حکم مان کے چل پڑے. صحابی کہتے ہیں جب میں واپس آیا نا میرے آقا و مولا خیمے میں آرام کر رہے تھے, جلوہ گر تھے, میرے آقا و مولا آرام فرما رہے تھے, لیٹے ہوئے تھے. کہتے ہیں جب میں آیا نا جب حضور کو میں نے آ کر لشکر کی خبر دی, حضور یہ معاملہ ہے, پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا حذیفہ میرے ساتھ لیٹ جاؤ. حضور نے کیا فرمایا؟ حذیفہ میرے ساتھ لیٹ جاؤ. کہتے ہیں میں ساری رات ایک ہی چادر میں جو امام الانبیاء نے اپنے اوپر لی ہوئی تھی اسی چادر میں حضور کے ساتھ لیٹ گیا, حضور کے قدمین کو ساتھ سینے پر لگا کر لیٹ گیا. چلو جو حضور کی خاطر چلے تو پھر ساری رات حذیفہ بن یمان حضور کے قدمین کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر لیٹے رہے. حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا, گھر بار بھی چھوڑ دیا. چاچا انہوں نے والد فوت ہو گئے سن, چاچا نے انہوں نے جناب ساری پرورش کی تھی. جدو انہوں نے پتہ چلیا چاچے نے کہ جناب نے حضور دا کلمہ پڑھ لیا, انہوں نے کہا جڑا تیرے جسم دے کپڑے ہیں نا اے بھی لا دے. انہوں نے ننگا کر دیتا. آپ گھر گئے, اپنے ماں نے کہا جی میں تے حضور دا کلمہ پڑھ لیا تو میں نے کوئی شے دیو میں جسم میں ڈھانپنا ہے نا. ماں نے کمبل دیتا, آپ نے ادھا پاڑ کے اوتے تھلے لیا تے حضور دی بارگاہ ول چل پے. جو حضور دی بارگاہ ول چلے نا تے اللہ نے آیت نازل کر دی, فرمایا میرے حبیب ایک غلام آ رہا ہے جنہیں اپنے چاچا سے سب کچھ قربان کرتا تواڈے دین واسطے, تواڈے کلمہ پڑھ کے. جو حضور دی بارگاہ وچ آئے نا تے میرے آقا و مولا غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے. یہ ہے اسی کام کے لیے تحریک والے اور بابا جی دن رات محنت کرتے تھے کہ جس دن مالک یہ کرم فرما دیں گے ساڑھے پیسے پورے ہو جانے, ساڑھے دنیا میں آنا مل پہ آ جانا ہے. حضرت ذوالبجادین جب حضور کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں پہنچے نا تو میرے آقا و مولا غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے. انہوں نے کہا حضور میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے. حضور نے فرمایا آپ نے نہیں جانا. انہوں نے کہا حضور مجھے شہادت کا شوق ہے. حضور نے فرمایا میں نے کافروں کا جو تلوار ہے نا وہ تم پر حرام کر دی ہے. انہوں نے کہا حضور میں نے تو شہید ہونا ہے. حضور نے فرمایا جو غزوے کی طرف جاتے ہوئے رستے میں فوت ہو جائے نا وہ بھی شہید ہے. یہ صحابی وہ ہیں جو رستے میں ان کو بخار ہوا, غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے یہ وہیں فوت ہو گئے, ان کو شہادت کا مرتبہ ملا. ذرا سنیے گا اگلی بات. حضرت ذوالبجادین کہتے ہیں اللہ اکبر جب شہید ہو گئے نا میرے آقا و مولا نے فرمایا ان کی قبر کھودو. جب ان کی قبر کھودی گئی نا, یہ ہے اسی کام کے لیے بابا جی بھی دن رات محنت کرتے تھے, اسی کام کے لیے ہم بھی محنت کر رہے ہیں. جب قبر کھودی گئی نا ہوں تو انہوں پنڈا انہوں صحیح گل سمجھ آسی. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم اللہ اکبر سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی, سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم. پھر میرے آقا و مولا جب قبر خود گئی نا فرمایا سارے صحابہ کو فرمایا تم باہر نکل آؤ. میرے آقا و مولا ان کی قبر میں خود اترے اور پھر میرے آقا و مولا نے اپنا دست مبارک سے ان کی قبر کا خود لیپا کیا. یار وہ کتنے خوش قسمت ہیں جن کی قبر کو حضور لیپا فرما رہے ہیں مٹی کے ساتھ. فرمایا ذوالبجادین تو نے میری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑا, آج دیکھ تیری قبر کا لیپا میں خود کر رہا ہوں, اپنے ہاتھ سے کر رہا ہوں. اور جن کا ہاتھ ہے جی کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا, کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا, جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا, بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا. نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے, آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے, یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل, آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے. صحابی کہتے ہیں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں, حضور ان کی قبر میں خود لیپا کر رہے ہیں. لیپا کرنے کے بعد جب مکمل ہوا حضور نے فرمایا ذوالبجادین کو مجھے دے. حضور نے ان کو خود قبر میں اتارا. صحابہ کھڑے ہو کر پتہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں, وہ باہر قبر کے اوپر کھڑے ہو کر رشک کر رہے تھے کاش کہ آج اس قبر میں ذوالبجادین نہ ہوتا, عبداللہ بن مسعود ہوتا. یہ ہے حضور سے محبت کرنے کا صلہ, دنیا میں ملتا ہے پھر قیامت کا منظر ہی تو بڑا عجیب ہوگا. اعلیٰ فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. بس حضور سے محبت کرنی ہے, جہاں بیٹھنا ہے حضور کی بات کرنی ہے, جہاں بیٹھنا ہے حضور کے دین کی بات کرنی ہے. دائیں بائیں سننی نہیں گل, جڑا سن لے وہ تو ہے منافق. جڑا اور کوئی جناب صحابہ دے بارے گل کرنی, کوئی اہل بیت دے بارے تحقیق کرنی ہے. ساڑھے بابا جی سانو پہلے 10 کہن تے سیدھی رات 10 کہنے پترا تحقیق نہیں کرنے, یہ مقام ادب ہے. یہ تحقیقی
جگہ نہیں ہے. لیکن میں ایک آپ کو بات بتاتا جاؤں, ہم نے بھی بابا جی کو لوگوں نے ایک مسجد کا ملا ہی سمجھا, لیکن بابا جی جو ہے نا وہ اتنے بڑے ولی کامل اور حضور کی بارگاہ میں مقبول نکلے. ذرا سوچئے گا جن جن لوگوں نے, یہ آپ ذرا دیکھیے گا جن جن لوگوں نے, جناب سردار صاحب ذرا سوچئے گا جن لوگوں نے بابا جی کا انکار کیتا نا, بابا جی کی مخالفت کسی حسد دی وجہ تو, بغض دی وجہ تو, اللہ نے انہاں کسی پارٹی نو صحابہ دا گستاخ بنا چھڑیا تو کسی نو اہل بیت دا گستاخ بنا چھڑیا. تسی سروے ذرا کر لو, جنہ نے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا خصوص کا انکار انسان کو نصوص کے انکار تک لے جاتا ہے. جس بندے نے, مولوی نے, پیر نے بابا جی کا انکار کیتا, بابا جی کی مخالفت کی تھی, جان بوجھ کے مخالفت کی تھی, کسی نے جنسیاں دے کہن دے کی تھی, کسی نے جناب حسد دے وچ آ کے کی تھی, آج او پارٹی کوئی صحابہ دا گستاخ بنی پھردا تو کوئی اہل بیت دا گستاخ بنی پھردا. جلے جنہ بابا جی دا انکار کیتا انہاں دا یہ عالم ہے, کوئی امام الانبیاء دے بارے گل کرے انہاں پھر کی ہوئے گا. یہی کہتے ہیں کہ آج اپنے زبانوں کو لگام دو, آج حضور کے غلام بن کے رہو. جب حضور کے غلام بن کے رہو گے تو پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بیک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. لیں جی, میں حضرت انس بن نبی مسعود الغنوی کی آپ کو بات سنانے لگا ہوں. یہ ہے محبت کرنے کا انداز, جو حضور کی خاطر چلے تنے تنا چل پڑے. صحابی کہتے ہیں انہم ساروا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین, کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی. فَإِذَا أَنَا بِحَوَازِنَا عَلَى بَكْرَةِ آبَائِهِمْ بِزُعْنِهِمْ وَنَعْمِهِمْ وَشَائِمِهِمْ اجْتَمَعُوا إِلَى حُنَيْنٍ. کہتے ہیں عبد الرحمن فیری کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ جو قبیلہ حوازن والے ہیں نا وہ تو اپنے بچوں کو بھی لے کر آ رہے ہیں اور کنووں کی چرخیاں بھی اکھاڑ کر لے کر آ رہے ہیں, وہ تو آپ کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کے لیے آ رہے ہیں. میں نے فلاں پہاڑی پر دیکھا, وہ تو آپ کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کے لیے آ رہے ہیں. یہ ہے حضور کے غلام کا انداز. کوئی پولیس والا ڈالا بے کے ناس جاوے, اوہ پولیس والا ڈالا آ گیا ہے, کوئی جناب ہتکڑی وے کے ناچ جاوے, کوئی ایف آئی آر وے کے ناچ جاوے. یہ ہے حضور کی سنت. اور بھی سنتیں بتاتے ہیں, یہ بھی ہے حضور کی سنت. صحابی نے کیا کہا, حضور جو قبیلہ حوازن والے ہیں وہ تو پوری آب و تاب کے ساتھ آ رہے ہیں, آپ کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کے لیے آ رہے ہیں. جب صحابی نے یہ حضور کی بارگاہ میں بات کی تو پتہ ہے حضور کا کیا انداز ہے, فتبسم رسول اللہ, میرے آقا انہوں نے صحابی کی یہ بات سن کر مسکرا پڑے. اب پھر وہ لوگ آئیں جنہوں نے سارے دن کی بیٹھ کر ممبروں پر حضور کی امت کو گمراہ کیا, میرے آقا مولا یہ جانتے ہیں یہ نہیں جانتے. ذرا سنیے گا, فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال تلک غنیمت المسلمین غدا انشاءاللہ تعالی. حضور نے فرمایا میرے غلاموں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, یہ انشاءاللہ یہ کل سارا مال ہمارے ہاتھ میں ہوگا. یہ سارا مال آپ مجھے بتائیں, حضور فرما رہے ایک دن پہلے یہ سارا مال ہمارے ہاتھ میں ہوگا. اب مولویوں نے فیصلے کرنے ہیں ممبروں پر بیٹھ کر کہ میرے آقا مولا یہ جانتے یہ نہیں جانتے. ہاں وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. ارے او بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا, شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں, قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا. آگے ذرا سنیے گا, حضور نے پتہ کیا فرمایا, حضور نے فرمایا ثم قال من يحسن الليلۃ, حضور نے فرمایا آج رات ساڈا کون پہرا دے گا ان دو پہاڑوں کے درمیان, یہ دو پہاڑوں کے درمیان. حضور نے فرمایا آج ہمارا کون پہرا دے گا. قال انس بن ابی مسعود الغنوی انا یا رسول اللہ, حضور آج یہ غلام ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آج رات یہ غلام آپ کا پہرا دے گا. حضور نے فرمایا جاؤ سوار ہو کے آؤ. اے میں تھوڑا سا لبیک الجنات حضور کی عزت نہیں گل کرتے, گل وچلی ہو رہے, گل وچلی ہو رہے. سمجھ آ جاوے تے آ جاوے, جلو سمجھ آ جاوے تے گل نہ بھی سمجھ آ جاندی. جے نہ ہمیں تو بابا ہی تقریر کر کے چلے گیا تو پھر بھی نہیں دیکھیں نا جی مولوی صاحب نہیں نہ چلے جا سکتے لبیک نال حالات دیکھیں نا, ہماری کچھ پیسے کے معاملات بھی ہیں, کچھ جناب خاندان کے معاملات بھی ہیں. میں کہا جھلیا ہے پیسہ تو پھر بھی آ جائے گا, لیکن جے تو حضور نال بے وفائی کر دیتی, جے حضور ناراض ہو گئے تو پھر گل بڑھنی کتنی جھلیا. کوئی سوچے دے کرو نہ جھلیو, جڑے تاریخ نو چھڑ کے گئے رہو کہ سمجھتے نہیں کہ تاریخ کسی کے محتاج نہیں ہے, تاریخ کسی کی بھی محتاج نہیں ہے. ایسا بھی چلے جاؤں گے تاریخ چلتی رہنی کیا محتاج, تاریخ کسی کی محتاج نہیں ہے. بابا جی نے تاریخ کو اس نظریے پر زندہ کیا ہے کہ کوئی بندہ رہے نہ رہے حضور کے دین کی بات ہوتی رہے گی. جلیو جو کوئی بندہ نہ ہوئے نا تے رابطے کتے کو بھی پیرا کم لے لینا, اپنے حبیب تو کتے کو کم لے لینا تے پھر اسی تے انسان ہاں تے گل کرنی نا. یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ تاریخ جناب ہم چلے جائیں گے تاریخ کمزور ہو جائے گی, وہ میں کہ جلے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں, جناب مالکہ ناسا کام کرتے ہیں مالک بندے آپ پہ بھیج دیں گے. اتنی تھوڑی گل ہے. عبداللہ بن حرام جب غزوہ احد کے موقع پر 300 بندہ عبداللہ بن ابی لے کر واپس ہوا نا تو عبداللہ بن حرام نے اس کو سمجھایا کہ بھائی پاگل ہے,
اگے ویک ساڑھے نال کتنی تعداد کم ہے، 3000 لشکر حضور نال آگے میدان احد آگے کھلو گیا، تو 300 بندہ لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ کون سی جنگ ہونی ہے، تو طاقت کی ہے، یہ تو کوئی اور بات ہے۔ انہیں گلہ کی دیا۔ عبداللہ بن حرام نے دعا مانگی تھی، فرمایا یا اللہ قیامت تک ساڑی یہ دعا قبول کر لے حضور دے غلامہ دی، قیامت تک حضور دے غلامہ نو لشکرہ تو بے نیاز کر دے۔ تو ہماری بھی آج یہی دعا ہے کہ یا اللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو ان بندوں سے بے نیاز کر دے۔ جو سمجھے کہ ہم ہوں گے تو تحریک ہوگی، وہ کوئی بھی نہ ہو، یہ تحریک قیامت تک چلتی رہے گی، کیونکہ اس میں اس مرد کلندر کا خون ہے جس نے ویل چیئر پر بیٹھ کر حضور کی امت کو لبیک کا نعرہ یاد کرایا ہے۔ لیں جی میں بات کو سمیٹ کر، صحابی کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، صبح صحابہ کہتے ہیں اللہ اکبر فلما اصبحنا خرج رسول اللہ الی مصلی فرکع رکعتین، کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی نا، جہاں صحابہ نے وہ جگہ بنائی تھی نا، حضور سب حضور کی امامت میں نماز ادا کرتے تھے، جہاں حضور نماز کراتے تھے، صحابہ کہتے ہیں جب حضور وہاں جلوہ گر ہوئے تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ ابھی ذرا سنیے گا، حضور نے فرمایا حل احسستم فارسکم، حضور نے فرمایا یارو ہمارا شاہ سوار نہیں آیا۔ یہ ہے جو حضور کی عزت کے لیے پیرا دینے جائے تو حضور فجر کی سنتیں ادا کرنے سے پہلے بھی پوچھتے ہیں بتاؤ بھائی ہمارا شاہ سوار نہیں آیا؟ صحابہ نے کہا جی ابھی تک تو ہم نے نہیں دیکھا۔ میرے آقا نے نماز سنت 2 رکعت نماز سنت ادا کی فجر کی، جب وہ مکمل کی تو حضور نے پھر پوچھا، فرمایا بتاؤ بھائی ہمارا شاہ سوار نہیں آیا؟ صحابہ نے کہا جی ہم نے نہیں دیکھا، ذرا سنیے گا۔ صحابہ کہتے ہیں میرے آقا نے نماز فجر شروع کی، نماز فجر کے لیے جب ہاتھ اٹھائے اور میرے آقا نے جب جہاں باندھے، اب مجھے یہ بتاؤ، وہ ملا بھی بتائیں اور وہ لوگ بھی بتائیں جنہیں ساری دن کی نماز کے نام پر امت کو گمراہ کیا، وہ بتائیں ذرا۔ صحابہ الفاظ کیا ہے؟ کہتے ہیں ثم حتی اذا قضا صلاته ثم فجعل رسول اللہ یصلی وهو یلتفت الی الشیب، اللہ اکبر۔ صحابی کہتے ہیں اب صحابہ سے بندہ پوچھے کہ آپ نماز میں کھڑے ہو کر سجدہ گاہ کی طرف دیکھنا ضروری ہے، آپ صحابہ سے بندہ پوچھے کہ آپ سجدے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ امام الانبیاء کو دیکھ رہے تھے؟ ہیں بھئی امام الانبیاء کو دیکھ رہے تھے۔ اب صحابی کہتے ہیں فجعل رسول اللہ یصلی وهو یلتفت الی الشیب، صحابی کہتے ہیں ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھے، میرے آقا و مولا ایک ہے صحابی حضور کو نماز میں دیکھیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بات عقل میں آتی نہیں ہے۔ کوئی ہمیں دکھائے گا تو ہم مان جائیں گے کہ حضور کی عزت کے پہرے دار کے علاوہ حضور نے کسی کو نماز میں دیکھا ہو۔ یہ واحد صحابی ہے جن کو حضور نے نماز میں دیکھا۔ صحابہ کہتے ہیں میرے آقا و مولا نماز پڑھا رہے ہیں، ساتھ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ میرے آقا و مولا سامنے جھاڑیوں میں دیکھ رہے ہیں کہ میرا غلام ابھی تک نہیں آیا، میرا غلام۔ التفات کا معنی ہے ایسے کر کے دیکھنا، ذرا دیکھیے گا، ایسے کر کے، ایسے کر کے میرا آقا و مولا نماز میں ایسے کر کے دیکھ رہے کہ میرا غلام نہیں آیا۔ حتی اذا قضا صلاۃ وسلم، صحابی کہتے جب میرے آقا و مولا نے نماز مکمل کی اور سلام پھیرا، پتہ کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا فقال ابشروا فقد جاءکم فارسکم، فرمایا میرے غلاموں خوشخبری ہو، ہمارا شاہ سوار آ گیا، ہمارا شاہ سوار آ گیا۔ لے جی سنیں ذرا، جب آگے نا حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا حل نزلت اللیلۃ، حضور نے فرمایا رات ہی ستے رہے ہو۔ یہ ہے غلاموں کے ساتھ آقا کا اپنا انداز، یا غلاموں کے ساتھ آقا کا اپنا انداز ہے۔ حضور نے فرمایا رات ہی ستے رہے ہو۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ نا نا نا، فقال له رسول اللہ حل نزلت اللیلۃ قال لا الا مصلیا او قاضیا حاجہ، حضور نہیں میں صرف نماز پر تھلے اتریا یا وضو سے تھلے اتریا، باقی گھوڑے تے پہ کر ساری رات انہاں 2 پہاڑوں کے درمیان پیرا دینا رہا۔ ذرا سنیے گا، اپنے دل سے پوچھئے گا، دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس، اے مسلمان دا مطلب کیا؟ جے عشق نبی نے سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا؟ وت ہندوستان ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نے دس اس پاکستان دا مطلب کیا؟ لے جی لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ کیا صحابی نے کوئی اور کام نہیں کیا، صرف ایک رات اس پہاڑی کے درمیان کھڑے ہو کر حضور کی عزت پر پیرا دیا۔ ذرا سنیے گا انعام کیا ملتا ہے۔
دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، تو آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رگام وچ رنگے نے۔ یہ دیکھیں ایک رات صرف صحابی نے پہرا دیا، ایک رات، اور کوئی عمل نہیں کیا، لیکن حضور کی عزت پر پہرا دیا۔ میرے آقا و مولا نماز میں بھی دیکھ رہے ہیں میرا غلام آیا ہے نہیں آیا، نماز مکمل ہو گئی، حضور فرما رہے ہیں ہمارا شاہ سوار آ گیا۔ جب یہ بات ہوئی پتہ ہے حضور نے کیا انعام دیا، فرمایا قد او جبتا فلا علیک اللہ تعمل بعدہا وجب یجب وجوب۔ کوئی بیٹھا ہے تھے منڈا دس نظامی دا، ہاں جی کوئی بیٹھا نہیں، علماء تو ہٹ کے نا جی، علماء تو ہٹ کے باقی، ہاں جی کوئی آتے بیٹھا دس نظامی دا منڈا وجب یجب وجوب دی گردان سناوے، 1100 روپیہ انعام بھی ملے گا نال، ہاں جی کوئی بیٹھا ہے تھے کوئی نہیں، ہاں جی لو جی۔ واجب یجب وجوب کا معنی ہے واجب ہونا، جب اس کو باب افعال پر لے گیا اوجب یوجب ایجاب و موجب، اس کا معنی ہے واجب کرنا۔ میرے آقا نے وجوب کے معنی میں لیا، مجرد سے نہیں لیا، باب مزید فی سے لیا۔ میرے آقا نے فرمایا قد او جبتا، فرماؤ میرے غلام تو نے آج ایک رات جو اپنے نبی کی عزت پر پہرا دیا ہے، جنت چھک کے اپنے ہوتے واجب کر لیا کر گیا۔ جنت تیرے ہوتے واجب ہوئی نہیں بلکہ جنت چھک کے اپنے ہوتے واجب کر لے۔ حقیقی فرمایا فلا علیک اللہ تعمل بعدا، فرمایا آج تو بعد میرے غلام تو کوئی بھی عمل نہ کرے نا، یہ ایک عمل تیری ساری زندگی کے لیے کافی ہے، یہ تاری عمل تیری ساری زندگی کے لیے کیا ہے۔ تو پھر ہمارا امام یہاں بولا کہتا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بس حضور سے کیا کرنی ہے، محبت کرنی ہے۔ تو محبت کی میں کرنی اننے واہ کرے کرنی۔ منافق بندے دا کام ہی کوئی نہیں، وہ تو گلہ وہ تو راضی کوئی نہیں، وہ تو قرون اللہ تے راضی گلہ، وہ تو اس ٹائم نہیں گلہ کہتے منافق، ہم نے منافقوں کو راضی نہیں کرنا۔ قرآن کہتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کنتم مؤمنین، اللہ فرماتا ہے پوری دنیا میں پوری کائنات میں اللہ رسول سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ تو ہم اللہ رسول کو راضی کر رہے ہیں، حضور کے دین کے لیے بات کر رہے ہیں، حضور کے دین کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، بس آپ لوگوں نے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ حضور کے دین کے ساتھ کوئی آئے کوئی جائے آپ کو یہ پرواہ نہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے امام امیر المجاہدین ہمیں جس راہ پر چھوڑ کر گئے ہم نے اسی راہ پر رہنا ہے۔ یہاں لوگ لاکھوں آتے رہیں گے لاکھوں جاتے رہیں گے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، بس حضور کے دین کے ساتھ وابستہ رہنا ہے۔ حضور کی عزت پر جب آپ کو بلایا جائے آپ نے میدان میں آنا ہے، آنا ہے کوئی نہیں آنا، آنا ہے۔ وہ دیکھو نا وہ جناب خواجہ آصف وہ کہنا جناب محمود غزنوی لٹیرا سی، میں کہا لٹیرا تو تو ہے، تیری پوری ذریت لٹیری ہے۔ دیکھو نا یار چیک کرو تسی وہ کی مقدسات اسلام سلاطین اسلام نو پہ گیا ہے کہ جناب وہ بھی لٹیرے، دیکھو نا کتنے کتنے فتنے آ گئے ہر طرف جناب، کوئی مولوی اٹھ کے صحابہ دے بارے، کوئی مولوی اٹھ کے اہل بیت دے بارے، کوئی پاکان امت دے بارے، انہوں مولوی نو اور کوئی گل نہیں لبھی۔ میرے آقا مولا کا فرمان ہے جو تیرے منہ سے بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ میری مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ یوشک ان یاتی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من ہدا۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا ایک وقت آئے گا اسلام پر کیا ہوگا کہ لوگ نام کے مسلمان رہ جائیں گے، لا یبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام باقی نہیں رہے گا نام کے طور پر۔ سارے عاشق رسولن تے بندہ پوچھے کہ دسو سارے عاشق رسولن تے ختم نمبر ڈاکہ کس نے ماریا؟ پھر سارے عاشق رسولن تے جناب وہ شباز شریف جا کے حضور دے گستاخ نو جفیاں پاندا تے پھر کوئی شباز شریف دے محتی ہوئے وہ سوچے کل حضور نے شفاعت کرنی ہے جناب شباز نے شفاعت کرنی تیری۔ میں یہی تو پیڑتا ہوں کہ جناب امت کہاں جا رہی ہے اور ہماری باتوں کو مجھے آپ بتائیں۔ یہاں کوئی مسئلہ ہو جائے تو ساروں کو جناب انسانیت یاد آ جاتی ہے، پھر وہ آیت پڑھتے ہیں کہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا کہ ایک بندے کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ یہاں سارے مخبر بھی بیٹھے ہیں، ٹاؤٹ بھی بیٹھے ہیں اور جناب ریکارڈنگیں کرنے والے ان سے بھی میرا پیغام ہے، مجھے بتاؤ لبرل سے بھی پیغام ہے، اور وہ سادہ لوگ مسلمان جو ان کی باتوں میں آ کر کہتے ہیں مولوی صاحب یہ دیکھیں بندے کو قتل کر دینا کہاں کا اسلام ہے؟ بیگم مجھے بتاؤ وہ گجرات کے اندر وہ فیصل جٹ کو 17 گھنٹے گولیوں سے مارنا یہ انسان ہے؟ یہ اسلام ہے؟ وہاں 17 گھنٹے گولیاں چلتی رہی گجرات میں، پولیس مقابلے کے اندر
وہاں بندے کو مار دینا. کہیں کسی کو آیت نہیں یاد آئی کہ یار ومن نحیاہا فکانما احیا الناس جميعا, کسی ایک کی جان بچانا, پوری انسانیت کی جان بچانا ہے. نہ میڈیا چیخا, نہ مولوی چیخے, نہ عوام چیخی, نہ کوئی بات ہوئی. لیکن یہاں ممتاز قادری کوثار مارکیٹ میں کھڑے ہو کر حضور کے گستاخ کو 27 گولیاں مارے, سارے لوگ کھڑے تھے, یہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا. میں کہا یہ جو گولیاں ماری ہیں یہ اس گولیوں پر تو حضور انعام دیتے ہیں, حضور انعام دیتے ہیں. جو حضور کے گستاخ کو قتل کر کے آئے حضور تو انعام دیتے ہیں. 3 صحابہ نے جا کر جب کعب بن اشرف کو قتل کیا نا, تو پتہ ہے جب حضور کی بارگاہ میں آئے, حضور مسجد نبی کے دروازے میں کھڑے ہو کر جب ان 3 صحابہ کو دیکھا, یہ حضور کا گستاخ تھا, حضور نے ان 3 صحابہ کو بھیجا کہ میرے گستاخ کو قتل کرو, کعب بن اشرف کو. آج لوگ ہمیں امن امن کی باتیں کرتے ہیں, یہاں بھی بیٹھے اپنی پشل سے پیر آوے تو معافی کوئی نہیں, اپنی پشل سے پیر آوے تو معافی کوئی نہیں. نہیں مولوی صاحب, میں کہا اپنی پشل سے پیر آوے تو معافی کوئی نہیں, جیسا پھر حضور کے دشمن کو معاف کر دیئے. یہ کہ تمہاری عزتیں کیا ہیں, ساری دنیا کی عزتیں اس خاک برابر بھی نہیں جہاں ہمارے آقا مولا کے سواریوں نے ایک بار پیشاب مبارک کیا. تمہاری عزتیں کیا ہیں ذرا سنیے گا. جب حضور نے دیکھا نا یہاں بیٹھ کر لوگ, مجھے آپ بتائیں نا یار, کسی کو آپ نے سنی ہے بات کسی سے کہ 17 گھنٹے گجرات میں گولیاں چلتی رہی ہیں, کسی کو یاد آیا کہ یار بندہ زندہ بھی تو پھڑیا جا سکتا, نہیں پھڑیا جا سکتا, پڑھے جا سکتا نا. لیکن کیا ہے کہ اپنی انانیت کی باری آئے تو 17 گھنٹے گولیاں چلیں, کسی کے کان میں جوں بھی نہ رکھے. لیکن یہاں ویل چیئر والا بابا صرف بیٹھ کر یہ نعرہ لگائے, من سب نبی تو عالم کفر میں تھرتھلی پڑ جاتی ہے. بابے نے روکو. میں کہا کیوں؟ بابے نے اپنے نبی دی عزت قانون دسیا امت نو, تو یہاں من سب نبیین کے نعرے سے بھی تکلیف ہوتی کہ یہ کیا ہے. میں کہا یہ تو پکی بات ہے, یہ قرآن میں ہے, ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا, ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. یہ دین پڑھے کوئی نہیں, کیبلا نہ دین جیسی مننا کوئی نہیں, کیبلا نہ دین جیسی مننا کو. دین تو ہم وہ مانیں گے جو امیر المجاہدین بیان کر کے گئے, اور نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اب مجھے بتائیں یار, یہ ٹک ٹاکر والے نوجوان فیصلے کریں گے صدیق اکبر کے بارے میں, آپ ذرا سوچیں امت جا کہاں رہی ہے. اب یہ ٹک ٹاکر والے اور یہ یوٹیوبر والے نوجوان کھڑے ہو کر صحابہ والے بیعت کے فیصلے کریں گے تو پھر امت کی تباہی ہونی ہے یا نہیں ہونی؟ یہ میرا آقا کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا اسلام باقی نہیں رہے گا, لیکن نام کے طور پر سارے مسلمان 2 ارب مسلمان ہیں. مجھے آپ بتائیں کسی سے آپ نے مولوی سے سنی ہے جہاد کی تقریر؟ امت کو اس وقت جہاد کی لوڑ ہے جناب, سنن تقریر کی لوڑ ہے, جہاد کی لوڑ ہے نا. فلسطین میں 45,000 لوگ شہید ہو چکے. اس سال کی آخری کی رپورٹ ہے 2024 کی, 45,000 مسلمان شہید ہوئے ہیں. یہ وہ ہیں جن کی رپورٹ ہوئی ہے, ان کی رپورٹ ہی نہیں ہوئی جو ملبوں میں چلے گئے, جن کا جناب پتہ ہی کوئی نہیں, وہ نہیں. یہ 45,000 مسلمان وہ ہیں جن کی رپورٹ آئی ہے. تو آپ مجھے بتائیں جو یہاں بیٹھ کر ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں مولوی صاحب, تو میں کہا جس دن ساڑھے کو لاسی نا حکومت, ساڑھے کو لوسی گل تو انشاءاللہ میں اقبال کو لو پوچھا, میں کہا اقبال وہ لبیک علیہ صدا مارا ہی مکھان دے رہنا ہے, لبیک علیہ صدا جیلے جاندے رہنا, لبیک علیہ جناب ہمیشہ پیچھے ہرا دیتا جائے گا, لبیک علیہ ہمیشہ ووٹ چوری ہو جائیں گے, لبیک علیہ کہ کوئی نہیں آنا, حضور کا دین کوئی نہیں. اقبال کہتا جلیا آنا ہے, میں کہا کی بھی آنا ہے؟ اقبال کہتا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہو. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک اپنے دلیری پیدا کریں, جذبہ پیدا کریں جہاد کا, اور لبیک والے انشاءاللہ تخت کے بڑے قریب ہو رہے ہیں انشاءاللہ. ہاں حضور کا دین تخت کے قریب آ رہا ہے, آپ دیکھ نہیں رہے. آپ کہتے ہیں امریکہ صوبہ پاور ہے, میں کہا امریکہ تو نہیں ہے, ہونا تو جناب آگ بجا لیندہ. امریکہ سپر پاور نہیں ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اللہ نے فرمایا کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا, ہوگا وہی جو رب چاہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. جو لوگ غزہ کی بچیوں کے لیے تڑپے نا, آج امریکہ کی آگ لگے تڑپ رہے ہیں. امریکہ میں آگ لگی, میں کہا سارے والوں پورا امریکہ جل جاوے, سارا کفر جل جاوے, ہمیں کیا پرواہ ہے؟ ہمیں تو بس ایک ہی پرواہ ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی برات کروں کیا. ہمیں تو صرف حضور کی عزت و آبرو کی ضرورت ہے اور دین کی ضرورت ہے. اس دن دین تخت پر آئے گا جس دن ہمارے نوجوان کھڑے ہو کر کہیں گے بھائی نہیں, یہ کان بند ہے, ہم نے اب صلاح الدین ایوبی کی طرح بیت المقدس کی دوبارہ آزادی کروانی ہے. بیت المقدس کی دوبارہ, اور دوبارہ بیت المقدس کا وہ منبر
बेताब है कि कौन मुसलमानों का सिपह सलार नया जुब्बा पहन कर इस पर खड़े होकर खुतबा देगा। मिंबर वो बेताब है, वो कैसे होगी बात जिस दिन साढ़े कोलो होसी हुकूमत, हाँ साढ़े नाल दलेर बंदे चल सकता जिन्हों अपनी जान प्यारी हो बेशक जावे। पुत्र मौत तख्ते उत्ते भी आने ते तख्त उत्ते भी आने, मौत ने ते आना, तू भावे अंदर जा भावे जितना मर्जी वाड़े, मौत ने आना है। तो तेरे को इजराइल है तू कहीं नहीं मैं तो बड़ा बोझदिल, उन्होंने कहा बोझदिल सी या दलेर दी लम्या पै होना। मौत ने ते आना है तो मौत इस हालत में आए कि आपका ज़मीर ये जो कल्ब है ना ये मुतमईन हो। जब आपके अंगूठे से मौत रूह निकलने शुरू हो ना तो आपका दिल ये गवाही दे, जब देखो माँ प्यो भी छड़ के जा रहे हैं, यार भी, बरादरी भी, पैसा भी, सारा कुछ छड़ के जा रहे हैं। पीछे देखे तो सारा कुछ छड़ रहे हैं, तो अगे वेखे तो कहीं नहीं नहीं जिन्हें मालिक से मैं छड़िया वो मालिक मेरे अगे इंतजार कर रहे हैं। ऐ तेरा दिल मुतमईन हो जाएगा कि जिन्हें मालिक से मैं सारी दुनिया को छड़िया और मालिक अगे इंतजार कर रहे हैं और मालिका नाल वफा करनी। कोई गल नहीं, ये दुनिया दुनिया तो किससे राजी हुई, दुनिया किससे राजी हुई ना ना, दुनिया कदे राजी नहीं हो सकती। दुनिया का काम नहीं है तो मरो तो बाद मन दिन। हाँ जी बाबा जी बड़े चंगे सन, मैं कहा जिंदगी खलोता सी नाल, बस ये दुनिया काम है, ये मरने के बाद मान दिए। आज हुजूर के दीन के साथ खड़े हो, आज लब्बैक वाले आपको बुला रहे हैं कि आज हुजूर के निजाम के साथ खड़े हो। नौजवानों आपका आइडियल कोई सियासी लीडर नहीं होना चाहिए, आपका आइडियल कोई बंदा नहीं होना चाहिए, कोई शख्स, कोई अदाकारा, कोई अदाकार नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपना आइडियल बनाना तो महमूद गजनवी को बनाओ, अगर आपने अपना आइडियल बनाना सलाहुद्दीन अय्यूबी को बनाओ, तारिक बिन जियाद को बनाओ, मूसा बिन नुसैर को बनाओ, खालिद बिन वलीद को बनाओ, हज़रत मुसन्ना को बनाओ, हज़रत शुराहबील को बनाओ, इमाम हसन मुश्तबा को बनाओ, इमाम हुसैन को बनाओ, हैदर कर्रार को बनाओ, उस्मान गनी को बनाओ, उमर फारूक को बनाओ, सदीक अकबर को बनाओ। अपना आइडियल बनाए। जरा सुने जरा, जब होगी ना लब्बैक के बाद हुकूमत तो बताए लब्बैक वाले क्या बात करेंगे। अमेरिका से लेकर मोदी तक तमाम आलम कुफर से पता कैसे बात होगी, हज़रत खालिद बिन वलीद की जुबानी। ये दलेरों का खानदान है और बाबा जी को भी इसी दर से दलेरी मिली है। तो मैं इनका फरमान आपको इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपके अंदर दलेरी पैदा हो, आपके अंदर दलेरी पैदा हो। खालिद बिन वलीद ने पता क्या फरमाया, फरमाया मिन खालिद इब्न वलीद ला रुस्तुम व मेरान व मलाए फारिस वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा अम्मा बाद फइन्ना नदुकुम अल इस्लाम फइन्ना बैतुम वादुल जिज़्यत अन यदिन व अंतुम सागिरुन फइन्ना बैतुम मिन्ना माना कौमन युहिब्बून अल मौत कमा युहिब्बुल आजिमुल खमरा। हज़रत खालिद बिन वलीद की जुबानी ऐसे, जब लब्बैक के पास आएगा ना ऐलान कि आज लब्बैक की हुकूमत आ चुकी है, वो हुजूर का दिन तख्त पर आ गया, पहले दिन हमारा पता क्या ऐलान होगा कि तुम ऐसे पीटीवी का स्पीकर होगा और हमारा जनरल बैठा होगा और हमारा वज़ीर आज़म बैठकर पता क्या ऐलान करेगा तमाम आलम कुफर से कि भाई आज आ गए हुजूर के गुलाम, और ये वो हुजूर के गुलाम है। खालिद बिन वलीद की जुबानी इन्ना कौमुन नशरबुद दिमा, ये वो है हुजूर के गुलाम जो खून पीते हैं, जो क्या करते हैं, हाँ खून पीते हैं। आ गए हुजूर के गुलाम, वो कुड़ियां नचाने चले गए, जिन्होंने कुल्लू वल्ला नहीं आंदी वो चले गए, जिनके जनाब सरे महल हैं वो चले गए, जद्दारी जिंद का डाकू वो चला गया। अब आगे हुजूर के गुलाम, और ये वो हुजूर के गुलाम है जिन्होंने अमीरुल मुजाहिदीन के हाथ से इश्क़ रसूल का जाम पिया है। तो मोदी से लेकर ट्रंप तक और नेतन्याहू तक हमारी जरा कल कान खोल के सुननी, वीडियो नाल सुननी, क्या कि हम तुम्हें दावत इस्लाम देते हैं, हम तुम्हें, तुम कलमा पढ़ो। मोदी ने कहेंगे कलमा पढ़, कलमा नहीं पढ़ना तो क्या होगा, हम इस जमीन की हिफाजत करेंगे। ना ना, जब मेरे आका मौला आ गए पूरी जमीन अल्लाह और उसके रसूल की है। अब मुसलमानों को छोड़ दिया गया ना, मुसलमानों को इससे पीछे कर दिया गया। जरा सुने जरा बात को खत्म करके, दूसरी बात पता क्या होगी, अगर तुम कलमा नहीं पढ़ते तो फिर क्या होगा, वातुल जिज़्यत अन यदिन व अंतुम सागिरून। काश के साढ़े हाथ जो ना एटम बम तो इस इसराइल ने पहले दिन ही लम्या पा के रख देना। ये आलम हमने जो एटम बम बनाया, कुरान कहता है वाइदुलहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बि अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। हुण है जी कोई नहीं उत्ते बैठा होया कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी दा गुलाम, खालिद बिन वलीद दा गुलाम, उन्होंने गल करके रख देता ना यार। फलस्तीन के मुसलमान दे जनाब चीथड़े उजड़ गए, जनाब बर्मा के मुसलमानों के कबाब बन गए। कश्मीर के मुसलमान आज भी बच्चियां दरो दीवार के साथ कान लगाती हैं कि कब हुजूर के गुलाम आएंगे और हमें इन हिंदुओं के जुल्म से जनाब छुड़वा कर लेके जाएंगे। और इंशाअल्लाह हम उनको कहते हैं कि वक्त आने वाला है कि हुजूर का दिन तख्त पर होगा, मोदी लम्या पा के रख देना। अगली बात, वातुल जिज़्यत अन यदिन व अंतुम सागिरून, हम तुम्हें दावत इस्लाम देते हैं, कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो क्या हम
شریف لوگ ہیں، ہم اس صرف چپے کی حفاظت کریں گے، نہیں نہیں، ہم چپے کی حفاظت نہیں، ہم پوری دنیا پر حضور کے دین کا جھنڈا بلند کریں گے۔ ہم پاکستان سے نکلیں گے، کشمیر بھی فتح کریں گے، برما بھی فتح کریں گے، عراق بھی فتح کریں گے، شام بھی فتح کریں گے، اور بیت المقدس کے ممبر پر حضور کے دین کا جھنڈا بلند کریں گے۔ ہاں جس نے جڑا بندہ چاہنا نا کہ بیت المقدس آزاد ہوئے، انہوں چاہتے تحریک دا دن رات محنت کرے۔ جڑا بندہ نہیں چاہتا ہو بے شک جا کے اپنا کام کرے، سانوں دے نال غرضی کوئی نہیں، سانوں دے نال۔ اگلی بات، وَآتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ، اگر تم کلمہ بھی نہیں پڑھتے تو ہم واپس چلے جائیں گے، نہیں نہیں، ہم تو آ رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا ہماری رعایا میں رہنا ہوگا، ذلیل ہو کے رہنا ہوگا، سر اٹھا کے نہیں، سر جھکا کے رہنا ہوگا۔ اگر یہ دو باتیں بھی نہیں مانتے تو پھر اگلی بات پتہ کیا ہوگی؟ انما انا قوما يحبون الموت كما يحب العاجم الخمر، یاد رکھنا ہمارے ساتھ محمد عربی کے وہ غلام ہیں۔ ہمارا آرمی چیف کہے گا وزیر اعظم کہ میرے ساتھ محمد عربی کے وہ غلام موجود ہیں، جس طرح تم شراب پی کر مست ہوتے ہو نا، یہ اپنے نبی کے نام پر گردنیں کھٹا کر مست ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ بس حضور سے وفا کرنی ہے۔ ذرا ہاتھ باہر کٹو نا ذرا، نہیں ہے نہیں ٹھنڈ ایک گھڑی گل اتنی گلا سنا تو بعد مردے بھی زندہ ہو جاؤں ایسے جناب ڈیلی گل تھوڑے ہاتھ باہر، تھوڑے ہاتھ کتنے اور واسطے ہیں، پورے ہاتھ باہر کٹو سبحان اللہ۔ لو جی نعرہ لانا ہے، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، آج بھی ساڑھے بابا جی دی، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی کامل محبت عطا فرمائے اور حضور کے دین پر استقامت عطا فرمائے، اور دلیروں کے ساتھ، دلیروں کی طرح کھڑے ہو کر حضور کے دین کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔